نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 32۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کے شرک کا رد فرمایا اور پھر اب اس کے مقابل توحید اور قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ دیکھیں کتاب کائنات میں کتنی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود اور اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ دیکھنے کا معنی غور و فکر کرنا اور جاننا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا، یا یہ مطلب کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا۔ دیکھنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی۔ آنکھ سے جو دیکھا جاتا ہے اس دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اور جو دل سے دیکھا جاتا ہے دل کے دیکھنے کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس قسم کی اصطلاحات کثرت سے آئی ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہزاروں سال پہلے پیش آنے والے واقعہ کی طرف مبذول کرائی گئی، جبکہ کسی پہلی امت کے لوگ موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ موت کو ٹال نہ سکے اور اللہ رب العزت نے انہیں راستے میں ہی موت سے ہمکنار کر دیا، اور پھر عجیب و غریب طریقے سے دوبارہ ان کو زندگی بھی عطا فرمائی۔ تو اب اس وقت اس زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تو یہاں پر دیکھنا جاننے کے معنوں میں آیا ہے، یعنی آپ نے نہیں جانا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ ہی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی نہیں معلوم کیا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اصطلاحات جو استعمال ہوئی ہیں قرآن حکیم میں، وہاں پر بصارت مراد نہیں بلکہ جاننا یا معلوم کرنا مراد ہے، کہ ہم نے علم کے ذریعے آپ کو بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں واقعہ اس طرح پیش آیا۔ اور اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف میں فرما دی۔ سارا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورۃ یوسف میں کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود تو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ علم یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کے بارے میں یعنی کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، اگر معلوم نہیں تو اب ہو جائے گا
کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں بند تھے پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ آسمان اور زمین کی بندش اور پھر ان کے کھولنے سے متعلق مفسرین کرام دو طرح کی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، تخلیق سے پہلے ان کا مادہ ایک ہی تھا، پھر ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اور کچھ دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان ابتدا میں ایک تاریک مادے کی شکل میں تھے، پھر زمین کو الگ اور آسمان کو الگ کر دیا گیا اور ان کے طبقات بنا دیے گئے۔ اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی بندش کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول رک گیا تھا، اور زمین کی بندش یہ ہے کہ زمین سے رویدگی ختم ہو چکی تھی، نہ بارش ہوتی تھی اور نہ سبزہ، پھل اور اناج پیدا ہوتے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے زمین کے چشمے بھی خشک ہو چکے تھے، ایسی صورت میں اگر نہریں بھی نہ ہوں اور کنویں کا پانی بھی خشک ہو جائے تو سخت مشکل پیش آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خروج دجال کے زمانے میں بڑے قحط پڑیں گے، آسمان و زمین بند ہو جائیں گے اور سخت قسم کی خشک سالی ہوگی۔ اور کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو کھول دیا، یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پھل، غلہ اور سبزہ اگنے لگا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک حالت کو کس طرح سے دوسری حالت میں بدل دیتے ہیں، اور یہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آسمان و زمین پہلے باہم جڑے ہوئے تھے، دونوں کا مادہ باہم پیوستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کو جدا کیا اس وقت دونوں کا منہ بند تھا، آسمان پانی نہیں برساتا تھا اور زمین سے گھاس نہیں اگتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیے، چنانچہ آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے سبزہ نکلنا شروع ہوا۔ اگر آسمان و زمین پہلی ہی حالت پر ہوتے تو اس اجڑی زمین پر کون بستا؟ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے دونوں میں قابلیت پیدا کی۔ آسمان پانی برسانے لگا، زمین سبزہ اگانے لگی، اور اس طریقے سے زمین رہائش کے قابل بن گئی۔ یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہی ہو سکتا ہے۔ جب زمین و آسمان کا موجودہ نظام اپنی مدت پوری کر لے گا تو اللہ رب العزت پھر انہیں لپیٹ دیں گے اور سارے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ آسمان، زمین اور ان میں موجود تمام آسمانی کرے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور پورا نظام شمسی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کیا یہ کافر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا اس بات پر غور نہیں کرتے؟ اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ تمام جانداروں بلکہ نباتات کی زندگی کا انحصار بھی پانی پہ ہے۔ پانی کے بغیر نہ کوئی جاندار زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی کھیتیاں سرسبز رہ سکتی ہیں اور نہ زمین پر سبزہ اگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ مخلوق ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جو ہمیشہ پانی میں رہتی ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی پانی سے باہر آ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلیاں، مگرمچھ وغیرہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو پانی کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے اور وہیں پر زندگی گزارتی ہے اور پھر وہیں پہ مر جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہے، اور پانی سے مراد نطفہ بھی ہو سکتا ہے۔ قطرہ آب سے اللہ رب العزت نے انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی کو پیدا کیا۔ انسانی زندگی کا انحصار جسم کے اندر موجود دوران خون پہ ہے، اور تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ خون میں 80% پانی اور باقی 20% دیگر اجزاء ہے۔
تو اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا انحصار پانی پہ ہے۔ اگر کسی جاندار کے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جائے تو خون منجمد ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہر جاندار کی تخلیق بلا واسطہ یا بالواسطہ پانی سے ہی ہوئی ہے۔ سب کو اللہ رب العزت نے عناصر اربع سے پیدا کیا ہے، جن میں پانی کا عنصر شامل ہے، اور اسی کی برکت سے یہ جہان رنگ و بو آباد ہوا اور ہر طرف زندگی کی چہل پہل نظر آنے لگی، اور اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعہ ہر جاندار کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ زمین ان کے ساتھ مضطرب نہ ہو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ زمین کا اضطراب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زمین جمی رہے اور ڈولنے نہ پائے، یعنی اس کا توازن برقرار رہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں چلنے والے جہازوں اور کشتیوں پر وزنی پتھر ڈال کر ان کو بوجھل بنا دیا جاتا ہے تاکہ کشتی یا جہاز پانی کی تند و تیز لہروں میں ڈولنے نہ پائے۔ اور زمین بھی چونکہ دیگر کروں کی طرح ایک کرہ ہے جو فضا میں تیر رہا ہے، چونکہ یہ کسی دوسری چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے یہ زمین، اس لیے اس میں اضطراب پیدا ہو جانا ایک قدرتی بات تھی۔ تو اس امکان کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس پر بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں بوجھ ڈال دیے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور زمین کے اضطراب کا دوسرا معنی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر معالم العرفان میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ قائم کر دیے تاکہ انسانی حیات میں اضطراب پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں میں انسانی ضروریات کی بہت سی چیزیں، پتھر، درخت، چشمے اور قسم قسم کی معدنیات پیدا فرمائی ہیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہ ہوتی اور اس طرح انسانی زندگی مضطرب رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس وجود میں آیا جو بیت اللہ کے قریب ہے، حرم شریف کے قریب ہی ہے مکہ مکرمہ میں، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی صدا لگائی تھی۔ سورۃ حج میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کریں لوگوں میں حج کا، تو جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف چہرہ کر کے آواز دی، اے لوگوں جن کے پاس مال ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، لہذا تم حج کے لیے آؤ۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی جب حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو ہم نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور پھر ان میں کشادہ راستے بھی بنا دیے۔ دنیا میں بڑے بڑے لمبے اور بڑے بڑے سرب فلک پہاڑ موجود ہیں، اور ان بڑے اور لمبے پھیلے ہوئے پہاڑوں میں راستے اور درے نہ ہوتے تو ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں نہ جا سکتے اور لوگ ایک ہی جگہ پر بند ہو کر رہ جاتے۔ ان دروں کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا ممکن ہوا، آپس میں میل جول کا موقع فراہم ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے درمیان میں کشادہ راستے بھی بنا دیے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پائیں اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ نشانات قدرت میں سے ایک یہ بھی ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔
آسمان کو زمین کے اوپر ایک قبے کی شکل میں کھڑا کر دیا جس میں کوئی سوراخ نہیں، یہ بڑا مضبوط اور بڑا محفوظ ہے۔ ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو اس کے نیچے دیواریں اور ستون کھڑے کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان والی چھت بغیر کسی دیوار اور ستون کے محفوظ ہے۔ زلزلے آئیں یا طوفان، جو کچھ بھی ہو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ وہ چھت گرتی ہے، نہ ٹوٹتی پھوٹتی ہے، نہ اس کا پلستر جھڑتا ہے، ہر طرح کی شکست و ریخت سے اور نقصان سے محفوظ ہے۔ آسمان کی عظیم المثال بلندی دیکھیں اور اس پہ ذرا غور سے نظر ڈالیں تو اس کو بہترین صفاتی نام دیا جا سکتا ہے۔ آسمان کی ماہیت و حقیقت جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت کی حسن صنعت کا بہترین نمونہ ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ کیا ایسی عظیم مخلوق کے خالق پر ایمان لانے میں دیر کرنے کی گنجائش ہے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم خود بخود وجود میں آنے والی نہیں ہیں، ہمارا بھی ایک خالق ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور اس سارے نظام کائنات کو چلانے والی ذات وہ اکیلی ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی اطاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔